بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداء اس رب جلیل کے نام پہ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنا کرم رکھے۔ ناظرین محترم، آج میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور کون سے فرشتے نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کی گریبان میں دم کیا تھا، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وظائف ود زہرا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اس پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جس سے اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل گھبرایا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دے گی۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ رواج تھا، جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیا کے مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، بس صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا تھا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹی کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے آپ کا یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے تھے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب کہ حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا، مجاورین وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹا طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اسی طرح بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی مریم کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی، جبکہ آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ یہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی ہے، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسے کہ سورہ عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد
یہ چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار پاکیزہ منتقی خاتون ہے، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تم خدا ترسی انسان ہے تو تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکردار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ بات بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہتی تھیں۔ ایک دن آپ کو درد شدید شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی، اے کاش کہ میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ حالت ظاہر تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے یہ بات کرو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا کیا جواب دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کے لیے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی نصیحت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 ہجری اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک، آرتھوڈاکس اور عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام مشکلوں سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔
اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔